أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون. محترم حضرات، والدین و سرپرستان، مشرق اساتذہ اور معلمات، ہمارے عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک بزم میں آپ لوگوں کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے دلوں کی مخلوقات کو ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مجلس کو شرکت کو بابرکت بنائے اور مستفید ہونے کا موقع فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان میں سے بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، اور یہ لوگوں کو اپنے قوم کے پاس جائیں اور ان کو ڈرائیں تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ مسلمانوں، تم لوگ اپنے بچوں کو تعلیمی درسگاہوں میں بھیجو تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور اپنا علم اتنا پختہ کر لیں، دین کی سمجھ اتنی مضبوط ہو جائے کہ دوسروں کو بتا سکیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا سکیں۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، بہت ہی معنی خیز ہے۔ تعلیم اور تعلم کے تعلق سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، ہم تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ شاید تو بتایا کہ تاکہ ہم پہلے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلائیں اور پھر دوسروں کو، اور جو اپنے زیادہ قریب ہیں پہلے ان کو دین کی بات بتائیں، انہیں اللہ کے احکام پر چلنے کی دعوت دیں اور نہ چلنے پر ان کو وعید اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ آپ لوگ اس اعتبار سے قسمت ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایسے درسگاہ کا انتخاب کیا جہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ دین تربیت کا مکمل انتظام ہے۔ اس کی جھلک آپ بچوں کے تعلیمی مظاہرے میں دیکھا۔ حصول تعلیم کے تعلق سے ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام کی معمولات زندگی پر مکمل حیات صحابہ بہت ساری معلومات دستیاب ہیں، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے اور تاکہ ہم جو اس کی رہنما اصول ہیں اس کو سمجھ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اطلب العلم ولو بالسین، علم کی تلاش میں نکلو چاہے آپ کو چین جانا پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے عقل دی۔ تو کب بزد میں علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا، آپ کہہ دیجیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ محترم حضرات، تعلیم اور تعلیم کے تعلق سے
بہت ساری حدیثیں اللہ تعالیٰ حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو علم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ لوگ نے جو اپنے بچوں کو تعلیم اور تعلق سے جو دستگاہ میں بھیجا ہے، مدرسے میں جو بھیجتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بچوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم کی طلب میں، علم کی تلاش میں سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن وقلنا له سترا من النار، جو شخص کی کئی بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کئی لڑکیاں ہیں اور آپ ان کو اچھی طریقے سے تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جہنم سے بچائیں گے۔ حسین بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا من عال ثلاث بنات فأكلهن وزوجهن فأحسن إليهن فله الجنة، جس شخص کے 3 بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کرے، انہیں اچھی تعلیم و تربیت دے، ان کی شادی کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس شخص کے لیے جنت کا انعام ہے۔ ہم لوگ جو لڑکیوں جو لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اپنے لیے بہت سمجھتے ہیں کیا لڑکی پیدا ہوگی یا کیسے ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے 3 لڑکیاں آپ کے پاس ہیں، ان کو آپ نے پڑھایا، ان کی اچھی تربیت کی اور شادی کر دیا اور اچھا معاملہ کیا تو آپ کو جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے جو بچوں کی تعلیم کا محنت کرتے ہیں، ان کا تربیت کرتے ہیں اور ان کو ان کی اہمیت و ضرورت کسی کو انکار نہیں، اور سبھی حصول علم کے لیے اپنے بچوں کی بے معمولی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ کوئی نتیجہ حاصل کر لیتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو موجود نہیں پاتے ہیں، اس لیے ناکام ہوتے ہیں۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آپ کے بچوں میں وہ لیاقت اور ٹیلنٹ موجود ہے، اس کو استعمال کر کے بچے اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک جھلک آپ نے بچوں کی تعلیم کے بارے میں مشاہدہ کیا، چھوٹے چھوٹے نوجوان بچوں نے کیسے تعلیم وہ پیش کیا آپ کو، یہ آسان نہیں ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس میں قابل مبارکباد ہے اور اساتذہ و معلمات جنہوں نے ٹرین کیا، اور وہ پیرنٹس اور وہ والدین وہ قابل مبارکباد ہے جنہوں نے اس کے پیچھے محنت کی، اور یہ لڑکوں کے جو تعلیم گزار بچوں نے پیش کیا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر ذائقہ دے۔ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے مقصد کے حصول کے لیے کس طرح سنجیدہ ہیں اور اس کے لیے کیا کیا تدابیر استعمال کرتے ہیں۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، جب تک والدین اس کی توجہ نہ دیں، ان کا مکمل تعاون اور سپورٹ نہیں ملے گا، بچوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں، لانے میں آسان نہیں ہے۔ ہمارے والدین کہتے ہیں ہم نے اس کو بھیج دیا ہمارا کام خلاص ہو گیا، ایسا نہیں۔ والدین کی محنت، اساتذہ اور معلومات کی محنت، اسکول کے انتظامیہ کی محنت، ان دونوں کی محنت کو اگر سپورٹ ملتا ہے تب جا کر کے آپ کو یہ نتیجہ نکلتا ہے جو آپ نے دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں نے اس کو بھیج دیا خلاص، ایسا نہیں، آپ اس کے پیچھے پڑھیے، اس کو محنت کیجیے۔ مطلب حضرات، ہم اپنے بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر اور IPS آفیسر بنانے کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن جو ان کے ہم اصول ہیں ان کو فالو نہیں کرتے۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیج کر اپنی ذمہ داری سے دوست ہو جاتے ہیں، آگے بچے کیا کیا اور کیا کر رہا ہے اس سے ہم بےخبر رہتے ہیں۔ ہمارے چند ایسے سرپرست اور والدین ہیں جو اسکول میں آتے ہیں، پرنسپل سے ملتے ہیں، ٹیچر سے ملتے ہیں اور بچوں کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دوستوں کا حال یہ ہے کچھ بھی دھیان نہیں رہتا ہے،
اپنے بچوں کو ظاہری ضرورت کو پورا کر کے آزاد ہو جاتے ہیں. حالانکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حصول علم اور تعلیم تعلم میں طلبہ اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین اور سرپرست آپس میں تال میل بہت ضروری ہے. بغیر اس کے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو سکتی. تعلیم کے ساتھ بچے کی اسلامی تربیت، اس کا وضاحت اور چال ڈھال، اس کا اخلاق و کردار اسلامی ہونا چاہیے. دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دینی تربیت مکمل ہونی چاہیے. دینی تربیت کی طرف ہمارا دھیان بہت دیتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچے کے کیلنڈر کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ریمارک دیا گیا ہے. اسی کیلنڈر میں ہر وقت کے بچوں کے روزانہ روٹین کے تعلق سے معلومات موجود ہوتی ہیں اور آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں. اس میں بچوں کی روٹینیات کا مسئلہ ہے کہ بچہ نے صبح کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، دن اور رات میں کتنی نماز پڑھی ہے، اس کا آپ کے کیلنڈر کے ہر پیج پہ لکھا ہے. لیکن میں نے کسی بچے کے کیلنڈر میں کسی پیرنٹس کی دستخط نہیں کری. وہاں پر لکھا کہ آج بچے نے بھائی کی نماز پڑھی ہے یا باہر کی نماز پڑھی ہے، ایسا کی نماز پڑھی ہے. یہ ہماری اور کیا نام ہے سستی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس کو دھیان دینا ضروری ہے. محترم حضرات، ہماری ذمہ داریاں سے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پکڑی چکانا پڑے گا تاکہ جا کر تو ہم کو رزق ملے گا اور اس کا نتیجہ ملتا ہے. بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کے پیچھے ہمیشہ لگے رہتے ہیں. اگر کی اساتذہ سے معلمات سے سوال کرتے ہیں بچے کو کتنا پڑھا، اگر کسی نے کہیں غلطی سے اگر غلط دماغ دے دیا تو اگر کے فوراً سوال کرتے ہیں بھائی آپ نے غلط دماغ کیوں دیا. یہ آپ کی ستائش ہے. ایسا ہونا چاہیے. ہمارے پیرنٹس کے اندر ایسی فکر کرتے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں کیونکہ بچے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے لاپرواہی نہیں برتنا ہے. ہمیں ان کے مستقبل کے لیے، ان کے روشن مستقبل کے لیے مکمل توجہ دینی ہے اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. انہیں ان کو وقت دینا پڑے گا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا. ان کے ساتھ نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی جگہ سختی برتنی پڑے گی. ان کی خوشی کے موقع پر ان کی ہمت افزائی اور شرارت کرنے میں توفیق کرنی پڑے گی. تب جا کر کے ہم کو اس کا رزق ملے گا. مطلب حضرات، ہمارے پاس احباب ایسے ہیں جنہیں میں دیکھتا ہوں کہ گھر کو ایسے ادھر ادھر نوکر پہ کھڑے رہیں گے اور لایانی چھٹیوں میں غیر ضروری حالتوں میں مشغول رہیں گے. تو ان سے کہا جائے کہ آپ صرف آدھا گھنٹہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس کی تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیں. کہیں گے بھائی بالکل فرصت نہیں ملتی، بہت مشغول ہیں اور ٹال دیتے ہیں. یہی آپ کی عدم توجہی آپ کے بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. آپ سے میری مرتبہ التماس سے گزارش ہے کہ اس پہلو پر غور کریں اور اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے کیریئر کو بڑھانے میں ان کا ساتھ دیں. بلا وجہ بات تبت نہ کریں اور ان کی ہمت شکنی نہ کریں. ان کے ساتھ دینی اخلاق اور ان کی دینی اخلاقی تربیت کریں. انشاءاللہ نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. بہت سارے ہمارے پیرنٹس ہیں، بچہ اسکول سے گیا بلا وجہ ابھی گھر میں داخل ہوا ڈانٹ دیا. کبھی کم سے کم آپ اپنے بچے کی حالت دیکھیے، اس کا جائزہ لیجیے. تو اس طرح بلا وجہ کاٹ دینا، بلا وجہ گالی دینا، بلا وجہ کرنا، یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں. بچوں کے تربیت کے یہ ان کے عمر کے مراحل ہوتے ہیں، ہمیں ان تک ان کے ساتھ رہنا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ 1 سال سے لے کر کے 17 سال تک جب گھر میں آپ کے بچہ نہیں ہے تو آپ آزاد ہیں. لیکن بچے کی پیدائش کے بعد آپ کو اپنے آپ کو بالکل مینٹین کرنا پڑے گا. کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس کے ذریعے سے بچے کے اخلاق پر سکتے. ہمیشہ آپ کو بتاتے رہنا ہے، بات کریں گے تو بتاتے رہنا ہے، ہر چیز میں آپ کو بتاتے رہنا ہے. اگر آپ ان کو وقت دیں گے اور ان کے ساتھ
وقت بتائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ بچوں نے آپ کے سامنے پرفارم کیا ہے اور آپ نے دیکھا ایک اچھا انجینئر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، آپ کے سامنے ایک عبد الکلام بن سکتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد جوہر بن سکتے ہیں۔ بس ان کو یہ ہے بچوں کے اندر صلاحیت ہے، ان صلاحیت کو نکھارنے کی ضرورت ہے، ان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب حضرات آپ کے لیے سلمان فارسی اسکول کے ذمہ داروں نے ہونہار اور باصلاحیت اساتذہ اور معلمات کی ایک ٹیم تیار کی ہے۔ آپ کے اسکول میں جو اساتذہ معلومات پڑھاتے ہیں بہت ہی ہونہار، بہت ہی باصلاحیت ہے ماشاء اللہ۔ آپ کو آپ کے بچوں کو ان سے استفادہ کرنا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم جو جس فن کا ماہر ہے، جو جس بات جانتے ہیں اسے انگریزی سیکھیں، جو میتھ جانتے ہیں اسے میتھ سیکھیں، جو مراٹھی جانتے ہیں مراٹھی سیکھیں، جو عربی اور انگلش جانتے ہیں اسے انگلش سیکھیں۔ اساتذہ چنیدہ اساتذہ ہیں اور بہت ہی باصلاحیت ہیں الحمد للہ۔ آپ ان سے استفادہ کریں اور وقت کو ضائع مت کریں۔ سلمان فارسی کا تعلیمی مشن آپ کے سامنے ہے۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد یہی تھا کہ بچوں کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ دوسری تربیت کا انتظام رہے، ایسا نصاب تعلیم بچوں کو پڑھایا جائے جہاں صحیح عقیدے کا تعلیم ہو اور بچوں کو اسلامی تربیت ہو، اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار کے حامل بنے اور اپنے والدین کا مطلب فرمانبردار بننے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ہندوستانی شہری بنے۔ آپ یہ درسگاہ جہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، موجودہ طلبہ و طالبات کے لیے کلاس روم تک پڑھ رہا ہے اور چونکہ عمارت کی چھت بہت پوشیدہ ہو چکی ہے، جو قابل استعمال ہے، اس کو بنانا ہے اور کلاس روم کی توسیع بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ و طالبات کے لیے الگ الگ کلاس روم، گزشتہ 2 سال سے تقریباً ہم نے لڑکوں اور لڑکیوں کا الگ الگ انتظام کیا ہے۔ مطلوب تعلیم جو اندر جو تعلیم کی وجہ سے جو پریشانیاں تھیں اور جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے تھے، اس کے لیے ہم نے 5ویں سے لے کر 10ویں تک کے لڑکیوں کا الگ مکمل انتظام کیا ہے اور یہ اسی بلڈنگ میں الگ رہتے ہیں، لیکن ہمارا ارادہ انشاءاللہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے الگ بلڈنگ بنائیں گے، اس میں صرف لڑکیاں ہی رہیں گی، اس میں لڑکوں کا آنا جانا نہیں رہے گا۔ اس کے لیے انشاءاللہ سلمان دلائی تھی کہ ہمیں اسے بنانا ہے اور اس کے بنانے میں ہمارے والدین کا سپورٹ کام چاہیے۔ انشاءاللہ آپ لوگ ہمت کریں اور کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ طلبہ طالبات کے لیے الگ کلاس روم اور یتیم بچوں کے لیے الگ انتظام کی ضرورت ہے۔ یتیم بچے ہمارے یہاں الحمدللہ گزشتہ 2 سال سے تقریباً یتیم بچوں کی کفالت ہو رہی ہے۔ 60 یتیم بچے یہاں پڑھتے ہیں۔ اس وقت موجودہ آپ میں 60 یتیم بچے ہیں جس کی کفالت کا مکمل انتظام ادارہ کرتا ہے۔ ایک بچے کی کفالت کے اوپر تقریباً پورے سال میں 32,000 روپے خرچاتے ہیں۔ یتیم بچوں کی کفالت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وقاف الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر ایسی رہے گا جیسے انہوں نے لیا ہے۔ یتیم کی کفالت کا بہت بڑا ثواب ہے، اسی بچے کو حصہ لینا چاہیے، بہت بڑا ہے۔ ہم جو ہے پیسے جو ہے اپنا ضائع کر دیتے ہیں، ایسے کوئی جنت میں اور دوسرے چیزوں میں خرچہ کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ اس میں جو ہے اپنی صدقہ جاریہ بنائیں، یتیم بچوں کی کفالت کریں، یا یہ جو عمارت بن رہے ہیں اس میں اپنا حصہ اگر آپ چاہیں تو ایک روم میں اپنا حصہ لے سکتے ہیں، ایک روم میں 4-5 لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اجر ہے اور سب کے جو ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ لیکن بچوں کا الگ انتظام کی ضرورت ہے، اس کی تعمیر کا کام گزشتہ 1 سال سے پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، اس لیے بجٹ کی فراہمی نہ ہو پا رہی کہ جس ادارہ کو کامیاب بنانے میں آپ لوگوں نے ادارے کا ہمیشہ تعاون کیا ہے اور اپنے بجٹ کے حساب سے سب نے مدد کی ہے، لہٰذا اس کو بنانے میں آپ سے گزارش ہو اس ادارے کی مدد کریں، آپ زیادہ اس میں حصہ لیں اور یہ رقم انشاءاللہ آپ کے سب کا زیادہ بن جائے گا۔ اس کا ٹوٹل تقریباً 2 بلڈنگ ہے اور اس کو لگوں گا لڑکیوں کا بنانے میں تقریباً 2.5 کروڑ کا خرچہ ہے۔
جو ہدایت کے ذمہ داروں کے لیے مشکل مسئلہ ہے. ہاں اگر آپ ساتھ دیں تو اللہ تعالیٰ اسے آسان بنا دے گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہمیشہ آتا تھا. تو آپ جو ہے عورتوں میں سارے کام میں اپیل کرتے تھے کہ یہ خیر کا کام ہے آپ کو حصہ دیں. تو اس میں صحابیات اور کرام بہت ساری عورتوں کو حصہ دیتے ہیں اور اس سے کام ہو جاتا تھا. چھوٹا موٹا لوگوں کے کام سے بہت بڑا کام ہوتا تھا. تو ہم بھی آپ سے امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان بنائے اور آپ سلمان فارسی کے اس تعلیمی مشن میں آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور بچوں کو اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے تعلق سے جو ہم نے آپ کو رہنما اصول بتائے ہیں اس امید ہے کہ آپ اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ اور ان کو سنبھالنے ان کو بنانے میں ہمارے ساتھ ہیں. نیچے باتوں کو کے بعد ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کو مجھے ترقی دے اور آپ لوگوں کا ساتھ دے. آمین یا رب العالمین.